بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ صف کی آیت نمبر 8 اس کی تلاوت اور تشریح ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو ایک بڑی حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ کفر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج کے دور تک یہ کیفیت چلی آ رہی ہے کہ کفر اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش میں ہے، عسکری، سیاسی، فکری، تہذیبی اعتبار سے اسلام کے خلاف منظم مسلسل کوششیں جاری ہیں، اور دور حاضر میں بھی ہر شخص ان کوششوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کفر جو ہے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے۔ در حقیقت قرآن مقدس کا یہ اعلان یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم مسلمانوں کو اس بڑی حقیقت سے آگاہ کرنے اور کفر کے حوالے سے اپنی آنکھیں کھول کر رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ قرآن مقدس کا یہ اعلان مسلمانوں کو اس بڑی حقیقت سے آگاہ کرنے اور کفر کے حوالے سے اپنی آنکھیں کھول کر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر مسلمان اس حقیقت سے آنکھیں بند کریں گے تو یہ غفلت یہ مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے خلاف کفر متحد اور ایک ملت ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے، مسلمانوں کو کفر کے خلاف جوش دلانا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کے خلاف جارحیت نہیں کی، سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ تم انہی کافروں کے خلاف لڑو جو تمہارے خلاف صف آراں ہوں، تمہیں مٹانے پہ تلے ہوں، وہ کافر جو تم سے امن کے ساتھ رہنا چاہیں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ دیکھو نا، ایک اصول بتایا گیا ہے، لڑنا ہے تو صرف ان کافروں سے لڑنا ہے جو تمہارے خلاف صف آراں ہوں، تمہیں مٹانے پہ تلے ہوئے ہوں، اور وہ کافر جو تم سے امن کے ساتھ رہنا چاہیں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ اور سورۃ انفال میں فرمایا گیا اگر کافر تم سے معاہدہ کریں تو تم بھی ایسا کر لو، تو اس سے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کا جو مفہوم ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو اس سے مراد کفار کا زہریلا پروپیگنڈا ہے، اسلام کے خلاف بے بنیاد اعتراضات ہیں جن کا مقصد اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے اور مسلمان اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور مکمل کرے گا، واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور مکمل کرے گا۔ تو اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلام کے حق میں واضح دلائل، یہ اللہ کے نور ہیں۔
اللہ کے نور سے مراد دین اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسلام کے حق میں جو ہے نا وہ واضح دلائل کہ وہ ہر صورت میں اپنے دین کو مکمل کرے گا۔ اسی کا اعلان قرآن نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کر دیا کہ آج کے دن حجت الوداع کے موقع پہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، پسند کر دیا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی بشارت ہے۔ وہ بشارت کیا ہے کہ اگر مسلمان دین کے لیے صحیح سمت میں قربانیاں دیں تو یہی دین جو ہے یہ غالب آئے گا۔ اگر مسلمان صحیح سمت میں قربانیاں دیں تو یہی دین اسلام جو ہے وہ غالب آئے گا، اگرچہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار کو اللہ کے نور کی تکمیل ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ فرمایا اللہ نے اپنی نعمت کو دین اسلام کی شکل میں مکمل کر دیا اور دین کو مٹھا دینے کی خواہش کے حوالے سے آج کے دن کفار جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کفار نے دسترازی کی کوشش کی، لیکن سب سے بڑی کوشش ہجرت سے قبل کی گئی، لیکن اس وقت بھی انہیں شرمناک ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر پر حملہ آور ہونے کے سروں میں مٹی ڈال دی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ آور ہوئے تھے ان کے سروں میں مٹی ڈال دی اور ان کے سامنے ہجرت کر کے صحیح سلامت نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں بھی ناکام ہو گئے۔ اور ساتھ میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پہ غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ، تو آیت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں واضح کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مخالفین نے اس بات سے اختلاف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور آج کے مستشرقین بھی انہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہی نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور دوسرے مقامات پہ بھی اس کی مزید وضاحت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت پر ہیں۔ مشرکین مکہ اور جدید دور کے مستشرقین زبان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک نیا دین جاری کر دیا، باپ دادا کے دین سے انحراف کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مذاہب سے باتیں لے کر ایک نیا مذہب اور ایک نئی کتاب تیار کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدایت پر تو ہم ہیں، ہدایت پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، اور ان کی اس خوش فہمی کا یہاں رد کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہدایت کی راہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہدایت کی راہ ہے۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ دین حق، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حق اسلام ہے، اور کتاب حق قرآن مجید ہے۔ حق کا معنی ہی یہ ہے کہ جو چیز اپنے دلائل، اپنے اندر بیان شدہ حقائق اور اپنی افادیت، اپنے اثرات، اپنے نتائج اور لوگوں کو متاثر کرنے کے اعتبار سے بالکل ثابت شدہ ہو، اس کے حق میں اس قدر دلائل موجود ہوں کہ جن کا انکار نہ کیا جا سکے۔ تو اسلام پہلی شریعتوں میں بیان شدہ تمام حقائق کو اپنے اندر جمع کرنے والا دین ہے۔ فرمایا ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہے۔ اور ساتھ میں جو فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے ان سب دینوں پہ غالب کرے،
تو غلبہ دین کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس آیت میں کفار کی خواہش کا ذکر ہے کہ وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ اللہ تو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف محفوظ رکھے گا بلکہ دین کو غلبہ جو ہے بہر صورت حاصل ہوگا۔ اور یہ غلبہ یہ دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی اور سیاسی غلبہ۔ دلائل و براہین سے غلبہ تو اسے ہر دور میں حاصل رہا ہے، دین اسلام کو دلائل سے غلبہ ہر دور میں حاصل رہا ہے۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ یقیناً ہدایت واضح ہو گئی ٹیڑھی راہ کے مقابلے میں۔ دنیاوی غلبہ اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ مسلمان دین پر عمل کریں۔ اگر مسلمان دین پر عمل کریں گے تو دنیاوی غلبہ ان کو حاصل ہوگا۔ قرون اول میں اس شعبے میں بھی غلبہ حاصل ہوا، اور اب بھی اگر عمل کریں تو لازمی مسلمانوں کو کفر پہ غلبہ حاصل ہوگا۔ سورۃ نور میں فرمایا گیا کہ اگر صحیح معنوں میں ایمان لائیں، نیک اعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو خلافت ارضی عطا کریں گے جس طرح پہلے لوگوں کو عطا کی گئی۔ تو قرآن مجید میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دین کے غالب آنے کی کئی بشارتیں دی گئی ہیں۔ مثلاً کہ تم دین کے معاملے میں نہ سستی کرو نہ فکر مند ہو۔ فرمایا گیا تم دین کے معاملے میں، سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا کہ تم دین کے معاملے میں نہ سستی کرو نہ فکر مند ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اور سورۃ روم میں فرمایا گیا ہمارے اوپر حق والوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر حق والوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اور سورۃ صافات میں کیا فرمایا گیا؟ ہمارے رسولوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے رسولوں کے بارے میں ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے اور ان کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اس طرح کی درجنوں بشارتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ جو لوگ ابتدا میں قرآن کا مذاق اڑاتے تھے وہ قرآن کے شیدائی بن گئے۔ یہ دین اسلام کی غالب ہونے کی ایک شکل ہے کہ جو لوگ ابتدا میں قرآن کا مذاق اڑاتے تھے وہی لوگ قرآن کے شیدائی بنے۔ قرآن کی ایک سورت کی مانند کلام لانے کو کہا گیا، لیکن وہ سب مل کر اس جیسی ایک سورت بھی نہ لا سکے، تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ غالب کر دیا۔ اور ان کے جو سردار تھے ولید، عتبہ اور شیبہ، ان کے بیانات موجود ہیں کیا کہ وہ فرمایا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں اس جیسا کلام ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں اس جیسا کلام ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنا۔ تو قرآن مقدس نے ان لوگوں کے دلوں کو مبہوت کر دیا تھا کہ راتوں کو قرآن چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ کافر کہتے تھے کہ جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو تم شور مچایا کرو، جب قرآن سنایا جا رہا ہو تو شور مچایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ تو اس چیز سے ڈرتے تھے کہ اگر قرآن کو سن لیا تو قرآن پہ غالب آ جائے گا۔ اور کیوں غالب نہ آئے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے غلبی کی جو ہے نا پیشگویاں کی ہیں، اور یقین دلایا ہے کہ اگر مسلمان دین اسلام پہ آئیں گے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے اوپر حق والوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ تو یہ سب شواہد اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن ان کے دلوں پہ غالب آ گیا تھا۔ دین اسلام کے غالب آنے کی ہی دلیل ہے کہ جو مشن مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا شروع کیا، 12-13 برس میں اس نے صدیوں سے رائج مذاہب پہ غلبہ پایا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور قرآن نے اسے فتح مبین قرار دیا، اور قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ دین جس کا آغاز تنہا ہوا تھا، 13 برس کے اندر اس دین کی رہنمائی میں مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کے سربراہ بن جاتے ہیں۔
یہ بات بھی دین کے غلبے ہی کا ایک پہلو ہے کہ دور حاضر میں بدترین دشمن بھی یہ بات تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ الہامی کتابوں میں سب سے بعد میں آنے کے باوجود قرآن کے اثرات اور قرآن کا پیدا کردہ انقلاب سب مذاہب کے مقابلے میں گہرا اور ہمہ گیر اور دیر پا ہے۔ تو یہ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین الحق اور دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے اور سب دینوں پہ غالب کرے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو اس سے اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، مومنو کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلائے؟ تو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس آیت کی تشریح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔